साइफर का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसमें उन्होंने वाज़ेह कह दिया है, ना इसमें सज़ाए मौत हो सकती है, ना इसमें उम्र कैद हो सकती है, ना 10 साल हो सकते हैं। ये मैक्सिमम 3 साल की सज़ा वाला केस बनता है, वो भी अगर साबित हो। साइफर तो मौजूद है फॉरेन मिनिस्ट्री में, वो तो हटाया ही नहीं जा सकता है। तारड़ जो है PS to PM अभी FIR दर्ज नहीं हुई और ये कहता है इमरान ने कत्ल करवाया है और इमरान को फांसी दी जाए, मेरा न लेना न देना। सरदारी साहब भी कह चुके हैं कि जनाब अगर खोसा साहब सरप्राइजिंगली जीत जाते हैं, ऐसा को मुमकिन है कि आपकी वापसी हो जाएगी? ऐसी मुमकिनात में से तो हो ही नहीं सकता है। इमरान खान इस वक्त हार्ट थ्रॉब है, उसको पजीराई है। पीटीआई को भी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। पीटीआई को जितना ये ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, पीटीआई उतनी ज़्यादा मजबूत हो। एक तो अंदर लावा फट रहा है लोगों के। कि खान का क्रेडिट सबसे बड़ा ये है कि उसने चोर डाकू इनको नंगा करके रख दिया है। PDM की सारी जमातें अब जो ज़िले सुबहानी को लेकर आए थे कि ताजपोशी करवाने के लिए, वो मायूसी इसलिए हुई है कि उसने ये बावर करवाया कि मैं जाऊंगा तो देखें जी लोगों का जम गफीर होगा, लेकिन वो उल्टा नेगेटिव रिएक्ट। सबसे पहले तो जी मजबूत आसाब और सेहत तंदुरुस्ती और कैंपेन के लिए मुतहर्रिक हैं, क्या खाते पीते हैं ये भी ज़रा बता दें। बता दें उम्र के इस हिस्से में इतना जानदार और इतनी अच्छी एफर्ट्स। अभी तो मेरे साथ कोई चल नहीं सकता है, इसलिए कि मैं आगे आगे होता हूँ और ये कहते हैं ज़रा आहिस्ता स्लो डाउन करें। देखें, हम स्पोर्ट्स मैन रहे हैं, स्पोर्ट्स पर्सन की हैसियत से अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर हमने माओं का दूध पिया है, ये जो बोतल का दूध नहीं पिया। अगर साइफर का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसमें उन्होंने वाज़ेह कह दिया है, ना इसमें सज़ाए मौत हो सकती है, ना इसमें उम्र कैद हो सकती है, ना 10 साल हो सकते हैं। ये मैक्सिमम 3 साल की सज़ा वाला केस बनता है, वो भी अगर साबित हो। और वो भी उन्होंने कहा कि अभी तक कोई ऐसा शवाहिद नहीं आए कि किसी दुश्मन मुल्क को इस चीज़ का फ़ायदा पहुंचा हो, इसकी इमरान खान के साइफर को लहराने से या उस कागज़ के गुम हो जाने से। तो साइफर देखें, ये जो अगर कहते हैं पोजेशन की बात करते हैं कि जी साइफर दिया था, साइफर इन्होंने वापस नहीं लिया है। साइफर तो मौजूद है फॉरेन मिनिस्ट्री में, वो तो हटाया ही नहीं जा सकता है। उसको डी कोड करता है एक शख्स मुतरज्जिम जो है, वो उसका वो तर्जमा करके और उसको जो है डी कोड करके वो एक कागज़ बनाता है और उसकी 4 नकूल एक प्राइम मिनिस्टर को जाती है, एक आर्मी चीफ को जाती है, एक फॉरेन मिनिस्टर को जाती है, और चौथी वो बाहर कैफ लहर रही। देखें उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। अगर वो कहते हैं जी ये वो उन्होंने कहा, इमरान खान ने कहा गुम हो गई, सो व्हाट हैपन, व्हाट सो। और फिर इसी तरह जो लहराने वाली बात है, तो ये भुट्टो साहब ने भी लहराया था जब हेनरी किसिंगर ने उन्हें धमकी दी थी कि तुम एटम बॉम्ब बनाना बंद करो। और भुट्टो साहब ने जो है ये राजा बाज़ार पिंडी में जो लहरा के कहा था कौम को, ये देखो ये मुझे धमकी मिल रही है, मगर मेरी जान चली जाए मैं पाकिस्तान को उसका एटम बॉम्ब दे कर जाऊँगा या मुस्लिम बॉम्ब दे कर जाऊँगा। तो वो ठीक है। उसके बाद ज़ियाउल हक और हमने उसके ख़िलाफ़ तो कोई कार्रवाई ना की हेनरी किसिंगर के, लेकिन भुट्टो को हमने फांसी दे के लैद में उतार दिया। तो मैं नहीं समझता कि ये अब दोबारा, और जब बरकरार रहेगी या नहीं, इमरान खान मेरे पास आया था जब मेरे घर पे फायरिंग हुई, तो जिस तरह एक होता है हमारे यहाँ रस्म व रिवाज होती है खैरियत दरियाफ्त करने के लिए, और उसमें उसने कहा कि देखो एक रज़ाक शर का कोयटा में कत्ल हुआ है, और ये अता तारड़ जो है ये PS to PM अभी FIR दर्ज नहीं हुई और ये कहता है इमरान ने कत्ल करवाया है और इमरान को फांसी दी जाए, मेरा न लेना न देना। और फिर उसमें उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि आप मेरे वकील बनिएगा, क्योंकि बाकी मेरे वकला ने कहा है कि खोसा ही इसको कर सकता है। तो मैंने कहा, मुझे मुमासलत नज़र आई भुट्टो के, मैंने कहा ये 109 वाले यानी एयानत में भुट्टो को फांसी हुई, मैं कम से कम इमरान खान को जितना मेरे आप समझते हैं, आप जानते हैं, मैंने कहा कि ये नहीं होने दूंगा। देखिए एक हार्ट थ्रॉब है, एक पाकिस्तान का दिल की धड़कने अवाम में उसको पजीराई है, भुट्टो की भी आवाम को पजीराई थी, अब इमरान खान इस वक्त हार्ट थ्रॉब है, उसको पजीराई है। हम क्या कर रहे हैं? आपके दिल में अभी भी वो बीबी रानी शहीद और भुट्टो साहब वाला जो है वापसी? जरदारी साहब भी कह चुके हैं कि जनाब अगर खोसा साहब सरप्राइजिंगली जीत जाते हैं, जरदारी साहब जोड़ तोड़ के माहिर हैं, तो ऐसा को मुमकिन है कि आपकी वापसी हो जाएगी?
ایسی ممکنات میں سے تو ہو ہی نہیں سکتا ہے. دیکھیں ماہر ہیں وہ جوڑ توڑ کے؟ نہیں, جوڑ توڑ کے ماہر کیا ہونا ہے. دیکھیں بھٹو صاحب پیپلز پالیٹکس کرتے تھے, عوام کے ایک جم غفیر, عوام کا سیلاب لے کر, عوام کا سمندر لے کر چلتے تھے اور عوام کی طاقت پر آتے تھے. رانی شہید بے نظیر بھٹو عوام کی عوامی وہ بھی جو ہے آئیڈیالوجی سیاست اور نظریہ تھا, پیپلز پالیٹکس کرتی تھی. پیپلز پالیٹکس جو ہے وہ بالکل یہ ہماری اب جو پیپلز پارٹی کیا ہے وہ پاور پالیٹکس کر رہی ہے. پاور پالیٹکس اور پیپلز پالیٹکس میں فرق یہ ہے کہ پیپل پاور پالیٹکس میں زیرو ہو جاتے ہیں, وہ الیکٹیبلز پہ چلے جاتے ہیں. اور الیکٹیبل ظاہر ہے کہ ابھی ہم نے دیکھا ہے الیکٹیبل وہ ہوتے ہیں جو ہر چڑھتے سورج کی طرف جو ہے ان کا رجحان ہوتا ہے, وہ ڈیپوٹیشنسٹ ہیں اور وہ ہر حکومت کا حصہ بننے کی کوشش کرتے ہیں, پاور میں جاتے ہیں. اور بھٹو نے 1970 میں جو ہے اس کے ساتھ کوئی ایسا نہیں تھا, پیپلز پالیٹکس تھی, اس نے کھمبے کو ووٹ دیا, ٹکٹ دیا, وہ بھی بن گیا تھا. اب جو ذل سبحانی کو لے کر آئے تھے کہ تاج پوشی کروانے کے لیے, وہ مایوسی اس لیے ہوئی ہے کہ وہ اس نے یہ باور کروایا کہ میں جاؤں گا تو دیکھیں جی لوگوں کا جم غفیر ہوگا, جو یہ ہوگا وہ ہو جائے گا, فلانا ہوگا پنجاب میں. لیکن وہ الٹا نیگیٹو ری ایکشن. پنجاب نکل رہا ہے ہاتھوں سے, پنجاب تو فارغ ہیں یہ بالکل. یہ آج آپ کہیں سروے پول بھیج دیں, کہیں آپ کے چلے جائیں. جیسے پی ٹی آئی نے 2 سیاسی جماعتیں 2018 میں تقریباً ختم ہو گئی تھیں, ویسے یہی صورتحال یہ فارغ ہیں, بالکل فارغ. پی ٹی آئی کو بھی ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کو جتنا یہ ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, پی ٹی آئی اتنی زیادہ مضبوط ہو رہی ہے. ہمدردی اور ووٹ. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے خلاف غم و غصہ, غیظ و غضب جو ہے عوام کا, جتنا زیادہ یہ اس پر ریپریشن کرتے ہیں, یہ لا آف نیچر ہے, وہ اتنا زیادہ باؤنس بیک ہوتا ہے. ایک تو اندر لاوا پھٹ رہا ہے لوگوں کے. کہ خان کا کریڈٹ سب سے بڑا یہ ہے کہ اس نے چور ڈاکو ان کو ننگا کر کے رکھ دیا ہے. پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں جس میں سارے شامل ہیں, اور 20 ماہ کی ذرا کارکردگی میں ایک چیز دکھا دیں جو انہوں نے عوام کی سہولت کے لیے کیا ہو, ایک قانون سازی دکھا دیں, سوائے اس کے کہ ہاں انہوں نے اپنے کیسز ختم کیے, اپنے آپ کو پوتر کر لیا. ماشاءاللہ وہ سارا بکواس تھی, جو اس کا مطلب ہے وہ ہم نے خود کیسز جو ہے دیکھے بھی تھے اور ہمارے جو ہے ہم نے کیے بھی تھے. یہ دھرتی ماں کو لوٹ کر انہوں نے ایسی لوٹ کی ہے کہ اب چوتھی مرتبہ اس کی تو صرف ہڈیاں ہیں, باقی ہڈیاں نوچنے کے لیے واپس آ گئے ہیں. اچھا سر, سائفر کیس میں آپ کی پریزنس تھوڑی منیمائز ہو گئی ہے, لوگ سوال کر رہے ہیں, کیا کہیں گے؟ مجھے خان نے خود بھیجا ہے کہ آپ جا کے الیکشن لڑو. اچھا سر, آپ کی جانب سے بھی ریزسٹنس زور و شور سے رہی, اعتزاز احسن صاحب کی جانب سے بھی ریزسٹنس زور و شور سے رہی, تو ان کی ریزسٹنس کم ہو گئی ہے, کیا وجہ ہے؟ کوئی پی پی کے ساتھ دوبارہ معاملات سیٹ ہو گئے؟ نہیں, اعتزاز کا جو ہے ساتھی ہیں آپ کے. اعتزاز میرا بالکل ساتھی ہے, میں اس کا وکیل ہوں, دونوں کیسز میں وکیل ہوں. وہ میرے ساتھ تن من دھن کے ساتھ ہے. اس کا پرابلم جو ہے وہ شریف فیملی ہے, وہ شریف فیملی کے خلاف چونکہ اب بلاول نے بولنا شروع کر دیا ہے اور پیپلز پارٹی بول رہی ہے, وہ اس کا جو ہے آپ دیکھ لیں کہ اس میں وہ حصہ دار ہے. وہ کوئی بھی شریف فیملی کے خلاف بولے گا تو اعتزاز احسن کو آپ فرنٹ فٹ پر اس میں پائیں گے. آخر میں لاسٹلی کل کے اتحادی آج ایک دوسرے کے گریبان پکڑ رہے ہیں, آپ کے بھی سیاسی حریف ہیں, وہ تو بڑے سافٹ کارنر رکھتے ہیں آپ کے لیے. انہوں نے کہا جی کہ میں نے کھوسا صاحب کو فون کیا ہے, میرے لیے بڑے قابل محترم ہے, اور میں نے کہا ہے کہ جس قسم کی فیسیلیٹیشن چاہیے میں دینے کے لیے تیار ہوں. یہ بات درست ہے؟ مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ یہ بات درست ہے. صحیح ہے, میں کب کہہ رہا ہوں, بالکل انہوں نے فون مجھے کر کے کیا کہ میں آپ میرے محسن ہیں, میں آپ کا تابع دار ہوں وغیرہ وغیرہ, انہوں نے کیا. لیکن میں نے کہا کہ پھر تم ان چوروں ڈاکوؤں لٹیروں کے ساتھ جو ہے حصے دار ہو, تم نے 20 مہینے میں وزارت کی ہے, تو تم کیسے اب آپ کو اپنے آپ کو مبرہ اس سے کہتے ہو؟ اس نے کہا قسم خدا کی میں اس سسٹم کو جو کچھ ہو رہا ہے میں اس کا تائید نہیں کرتا. اب اس کی یہ نیت ہے, یہ کوئی اور کر رہا ہے تو پھر بتائے کیوں اس کا بینیفیشری بنا ہوا ہے. باہر کیف جو بھی ہو, میں نے خود بھی کبھی آپ دیکھ لیں کہ میں نے کبھی غیر شائستہ گفتگو نہیں کی ہے اپنے, میں مخالف کے خلاف بھی نہ میں کبھی نہیں کرتا. نہ
بالکل نہیں چھوڑا ہے اور میں چھوڑوں گا بھی نہیں. اس وقت ارشد شریف جو شہید ہو گیا آپ کا ساتھی, وہ بھی اس معاملے میں بہت فعال ہوتا تھا. اس کے پاس بھی انفارمیشن تھی جو ہمارے ساتھ وہ شیئر کرتا تھا, ہم اس کے ساتھ شیئر کرتے تھے. ہم نے پاناما لیگ کے سارے جو انٹرنیشنل فورا تھا, انہوں نے جو انویسٹیگیٹو جرنلسٹ تھے ان کی ہم نے وہ کی. پھر اس کے بعد جو ہے 6 آف شور کمپنیز تھیں جو خالصتاً شریف فیملی کی تھیں, اس کے ذریعے انہوں نے کی. پھر اسحاق ڈار کا جو ہے کنفیشنل سٹیٹمنٹ تھا. پھر حدیبیہ پیپر مل, ون ہائیڈ پارک اور پارک لین کے جو دنیا کے مہنگے ترین فلیٹس ہیں جس میں آج بھی رہ رہے ہیں اور کوئی مانتا نہیں ہے, اور کبھی قطری خط لہراتے ہیں اور کبھی کچھ کرتے ہیں. وہ سارا ایک ایسا چیز ہے جو عوام کے ذہنوں میں منقش ہے کہ یہ انہوں نے کیا ہے. اور اب میں حیران ہوں, ڈٹائی کی حیرت ہوتی ہے جس طرح سے کہتے ہیں. وہ اورنج ٹرین میں 1 ارب روپیہ, 1 ارب ہفتے کا لیتا تھا شہباز شریف اس ٹھیکیدار سے, 1 ارب اورنج ٹرین کی اس میں, اور کہتا ہے میں نے دمڑی کبھی نہیں لی ہے. او بھائی, دمڑی تو واقعی تم نے نہیں لی ہے. لیکن اس طرح سے دیکھیں, لوگوں کو آپ بے وقوف نہیں بنا سکتے ہیں. لوگ ان کو مسترد کر چکے ہیں. اور 8 فروری کو جب نواز شریف لندن کے لیے واپسی کے ٹکٹ پر جائے گا تو پھر یہ وہاں پکارتا چلا جائے گا کہ مجھے کیوں بلایا, اور یہ واپس چلا جائے گا. اس کا کیا انٹرسٹ ہے؟ جائیدادیں اس کی وہیں ہیں, ایسٹس اس کے وہیں ہیں, بیٹے اس کے وہیں ہیں, کاروبار اس کے وہیں ہیں, دنیا کے مہنگے ترین فلیٹس اس کے پاس موجود ہیں. ساری دولت تو ساری باہر ہے پاکستان. پھر کس بات کی پاکستان کی جو ہے محبت کی بات ٹسوے بہاتے ہیں؟ خدا را قوم پر رحم کرو. اگر وہی آپ اپنا واپس لے کر آ جائیں تو پاکستان کے سارے قرضے اتر جائیں کم از کم. یہ تو ٹسوے بہانے بند کرو.